الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے خاص طور پر جو ہے یہ ماہ رمضان ماہ مبارک جو اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بنایا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی اتنی بارش ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک میں جو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔ پورے سال جو رحمتوں کی سمجھ لیں بارش ہوتی ہے وہ گویا کہ ایک قطرہ ہے ماہ مبارک کی رحمتوں، برکات اور اسی طریقے سے جو اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے اس کے مقابلے میں۔ اس مہینے میں 24 گھنٹے اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب کا انعام کا جو ہے وعدہ ہے۔ وہ انشاءاللہ جب رمضان کے فضائل بیان ہوں گے تو اس وقت بالترتیب فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت جو بات بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو رحمتوں، برکتوں اور اسی طریقے سے جو ہے عظمتوں والے اعمال یا ایام یا راتیں یا اسی طریقے سے جو مہینے ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات جو حقیقی فضائل ہوتے ہیں اس سے ہٹا کر لوگ من گھڑت قسم کی باتوں اور اسی طریقے سے جھوٹی گڑی ہوئی میں جو ہے اس طرح کی اجر و ثواب والی نعوذ باللہ حدیثیں جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہوتا ان کے اس پردوں میں لے جا کے گم کر دیتے ہیں۔ جو حقیقی فضائل ہوتے ہیں وہ پردوں میں چھپ جاتے ہیں اور جو جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تشہیر پا جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ماہ مبارک سے متعلق بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی جو ہے چیزوں میں اور اس طرح کے کاموں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب قرآن کریم میں احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ مبارک کے اتنے فضائل بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ فضائل بیان کرتا رہے تو وہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بیان کر کر کے آدمی تھک جائے، فضائل ماہ مبارک کے ختم نہ ہو۔ لیکن اب اس میں بھی بسا اوقات یہی چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی لوگ جو ہے ایک چیز پھیلا دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک حدیث کہہ کر کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا اس کو پتہ نہیں جنت کی ضمانت یا جنت کا وعدہ یا اجر و ثواب پتہ نہیں کیا، اس طرح کے فضائل بتاتے ہیں کہ جو ماہ مبارک کی خوشخبری دے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کو جنت ملے گی، اس کو فلاں ملے گا۔ بھائی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم پتہ نہیں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یا تو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس طرح کسی کو ماہ مبارک کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو خوشی ہوگی اور ہمارے کہنے پر ہمارے بارے میں ان کا کوئی اچھا تاثر قائم ہوگا، یہ ہو سکتا خیال ہو۔ یا یہ خیال ہو کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں اجر ملے گا۔ تو اب یہ چیز انہیں معلوم ہونی چاہیے، ایسے احباب کو، ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو اور عوام الناس میں لوگوں کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اجر و ثواب کوئی خود ساختہ عمل کرنے پر نہیں ملتا، یا اجر و ثواب اپنے ارادے سے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے کرنے سے نہیں ملتا۔ اجر و ثواب اگر ہم چاہتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اجر و ثواب ملے گا جس طرح شریعت نے ہم سے کہا ہے۔ مثلا
ماہ مبارک میں ہم کریں نیک اعمال، اس پر بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ ایک فرض کا بدلہ اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی طرف سے جھوٹی من گڑت باتوں کو حدیث بنا کر لوگوں میں پھیلائیں، اور یہ کہیں کہ جو سب سے پہلے ماہ مبارک کی خوشخبری سنائے گا، یا جو ماہ مبارک کی مبارکباد دے گا، یا ماہ مبارک کے بارے میں کسی کو بتائے گا تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے یا جنت ملتی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے کہ ایسی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بات نہ ہو، پھر اس بات کو کوئی اچھی بات بنا کر، پھر اچھی بات کو حدیث کا نام دے کر پیغمبر علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو وہ آدمی سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اب یہ کوئی مسلمان چاہے گا کہ اس کو نعوذ باللہ جو ہے جہنم کا پروانہ ملے؟ ظاہر ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا یہ میسج چلا رہے ہیں یا اس طرح کا کسی کو مبارکباد یا کسی کو پیغام دے رہے ہیں رمضان کا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کہیں گے ہمیں اجر ملے گا، تو کیا کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی مومن مسلمان ایسا کوئی عمل کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنم کا جو ہے نبی کی زبان سے وعید سنائی جائے جہنم کی؟ حالانکہ ہم سارے لوگ تو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اصل چیزوں کو چھوڑ کر نقل کو بھی اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں یا جو ہے نا جنت ملے۔ اب کس کو معلوم ہے کہ یہ عمل کرنے سے بجائے جنت کے جہنم کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو آدمی میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جھوٹی نسبت کرے میری طرف، میں نے وہ حدیث بیان نہیں کی ہو، میں نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہو، میں نے وہ بات بیان نہ کی ہو، اور میری طرف کوئی آدمی یہ نسبت کر کے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث کہہ کر میری طرف نسبت کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنے لوگ ہیں دڑا دڑ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، میسیج آتے ہیں مختلف قسم کے واٹس ایپ گروپس کے اندر، اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا میں، اور موبائل کے جو میسیج کا آپشن ہے اس میں نظر سے گزرتی ہے ہمارے بھی اس طرح کی چیزیں، جس میں باقاعدہ اتنے جو ہے عزم کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا اجر ملے گا اور اتنا ثواب ہے، اور اتنی جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہو یا کوئی ایسا عمل ہو کہ نعوذ باللہ کوئی رمضان المبارک کا کے مہینے کی خوشخبری دے تو اس کو جنت ملتی ہو، نہیں ہے بھائی۔ ہر وہ مہینے جن کے فضائل ہیں اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں احادیث کے اندر۔ ماہ شعبان کے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں، ذی الحج کے عشرے کے فضائل جو ہے احادیث کے اندر موجود ہیں، محرم کے مہینے کی جو ایک 10 تاریخ ہے یا اسی طریقے سے اس سے متعلق جو بھی بات ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے مختلف مہینے ہیں ان میں جو ہے مختلف واقعات ہوئے ہیں، اس حوالے سے ساری چیزیں موجود ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھپائی گئی ہو یا ہمارے سامنے بیان نہ کی گئی ہو، ہم اپنی طرف سے اس کو لے کر بیٹھ جائیں کہ رمضان المبارک کے اتنے فضائل ہیں، وہ چھوڑ کر ہم جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں دین سمجھ کر، حدیث سمجھ کر جو ہے نعوذ باللہ اس کو پھیلاتے ہیں، تو یہ بجائے ثواب کے ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے تو اس پر باقاعدہ مہر لگا دی گئی ہے کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو نعوذ باللہ کسی بھی اچھی بات کو حدیث بنا کر یا حدیث کی طرح جو ہے نا نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو ماہ مبارک کے فضائل بہت ہیں،
اجر و ثواب بھی بہت ہے، مہینہ بھی عظمتوں والا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جنت کے وعدے کا مہینہ ہے، بہت سارے فضائل ہیں۔ وہ فضیلتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ فضائل ہم بیان کریں، لیکن جھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کی تشہیر کی جاتی ہے، تو لہٰذا اب یہ بات آئی ہے تو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے احادیث کے ذخیرے کے اندر کہ کوئی رمضان کے مہینے کی خوشخبری دے یا اس کے بارے میں بتائے تو اس کو کوئی بہت اجر و ثواب یا جنت ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہر بات کو حدیث سمجھ کر یا حدیث کہہ کر یا اس کو آگے فارورڈ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، سخت وعید ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔